تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی اس طوفان کی جو اقتدار کے ایوانوں میں آیا کھڑا ہے. اب ہر وقت یہ ایک طوفانی کیفیت ہے, ویسے بے چینی سے ہر وقت رہتی ہے, اور جس طرح موسم کا کچھ پتہ نہیں, انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, تو اسی طرح پاکستان میں اقتدار کے موسم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا, انپریڈکٹیبل ہی رہتا ہے. تو سہیل وڑائی صاحب نے حال ہی میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی, اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے 3 یکے بعد دیگرے کالم لکھے ہیں. پہلے کالم میں انہوں نے جو ان سے ملاقات کا احوال تھا, جو ان سے سوالات کیے, ان کے کیا جوابات تھے, وہ سب تحریر کیا, اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ محسوس کر رہے ہیں خود کو, بہت جو انرجیٹک فیل کر رہے ہیں, ان کے پاس تمام مسائل کا حل بھی ہے, روڈ میپ بھی موجود ہے, پرعزم بھی ہیں, اور کسی قسم کی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل کمفرٹیبل سچویشن میں ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے البتہ سیاسی مصالحت کے سوال کے جواب پر ایک معافی کے حوالے سے ضرور ذکر کر دیا کہ سیاسی مصالحت صرف خلوص دل سے, سچے دل سے معافی مانگنے پر ہو سکتی ہے. تو اس بات کے اوپر کافی غلغلہ رہا, اور اس کے بعد پھر اگلے دن سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا, تو وہ عمران خان صاحب کے نام لکھا, اور انہیں قیدی جی پکار کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی, گویا مشورہ دیا یا کسی ڈیل کے اوپر قائل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی اور آپ کی پارٹی کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ کوئی بھی جو بھی معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے طے کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور اس حکومت کے ساتھ بھی, اور ان معاملات میں جو بیسک بات ہے, جو ڈیمانڈ ہے, وہ یہ کہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور اس کے بعد خاموشی اختیار کریں. یہ ایک وے آؤٹ ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ تسلی بھی دی کہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کی مقبولیت گرے گی نہیں. تو یہ سارے دوسرے کالم کے کچھ اقتباسات تھے, اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک تیسرا کالم تحریر کیا ہے. اس تیسرے کالم میں سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ بیسکلی اس کا عنوان دے رہے ہیں عسکریت اور اکثریت. تو بیسکلی وہ اس میں ایک انالیسس اور ایک تاریخی حقائق کے تناظر میں صورتحال کو, اس وقت کی کرنٹ صورتحال اس کو جانچتے ہوئے کچھ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں, جس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ عسکریت اور اکثریت کی لڑائی پاکستان میں چلتی رہتی ہے, اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے, جو کہ اس وقت 1 پیج پہ ہے, سیم پیج پہ ہے, ان میں کوئی اختلافات خاص نہیں ہے. البتہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جو کو ریلیشن ایک دونوں کی طرف سے بنایا گیا, اس کو ریلیشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو عسکریت ہے, اس کے پاس سپیس زیادہ ہے, اس کے پاس اختیار زیادہ ہیں, اس کے پاس زیادہ فیصلہ سازی ہے, اور جبکہ جو آپ کی سیاسی قیادت ہے وہ اس میں آہستہ آہستہ سکڑتی چلی جا رہی ہے. تو سہیل وڑائی صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ گویا اگر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ سیاستدانوں کی سپیس سکڑ رہی ہے, تو یہ بھی ان کی اپنی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے. اور وہ اس میں پھر مختلف حوالے بھی دیتے ہیں کہ سیاستدان چونکہ کرپٹ ہوتے ہیں, نااہل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اور ان کے اندر فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہوتی, اچھے فیصلے نہیں کر سکتے, بہت سی ان میں برائیاں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ہر دور کی, ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور ملک کو سنبھالتے ہیں, اور ساتھ ان کا ایک لیڈنگ کردار جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ایسے میں وہ یہ سیاستدانوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے ساتھ یہ سب بار بار ہوتا ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہول ملک کے اوپر اسٹرانگ رہتا ہے, تو اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے ہیں. یعنی اس ساری کہانی میں اسٹیبلشمنٹ کی جو برائی کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی, اور نہ کوئی سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا انہوں نے بھی کوئی مسائل کریٹ کیے ہیں, بلکہ تھرو آؤٹ اس کالم میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے اور مضبوط نہیں ہو سکی, تو وہ جیسے کہ سیاستدانوں کی اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے. تو یہ آج کا جو ان کا کالم ہے, اگین ایک تضادات کا کالم ہے, جس میں بہت سے لوگ بڑے سیخپا ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب جو ہیں بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو لیگلائز کر رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان کا کردار بڑھ چکا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے انٹل اور انلیس کہ ملک اگر اسی راستے پر ترقی کر رہا ہے. اور وہ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آگے بھی جو سیاستدان ہیں وہ اسی طرح ان کے ساتھ اگر مل کے چلتے رہیں تو یہی ترقی کا فارمولا ہوگا. تو گویا وہ جو یہ ہائیبرڈ سسٹم کی بات کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, یہ اسی بات کا ایک مجھے تو تسلسل محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ آئندہ اب جو بھی نظام ہو وہ چلایا ہی ایسے جائے کہ جس میں کوئی یہ سوال ہی نہ کر سکے کہ جناب فوج کا یہ کردار ہے نہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں. ابھی بھی ویسے کس میں اتنی طاقت ہے, چند ایک سرپھرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ باتیں کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال بات تو ہو رہی ہے کہ جناب آئین میں تو یہ لکھا ہے اور آپ کا کردار یہ نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں, اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر دیا جائے, اور اب کچھ ایسا آئینی اسٹرکچر بنا دیا جائے جس میں باقاعدہ فوج کو ایک آئینی کردار دے دیا جائے, مختلف انتظامی جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ سازی میں ان کو ایک باقاعدہ ایک کردار جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کر دیا جائے. اور آج اس کی طرف صدیق جان صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے اپنے ولاگ میں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں ممکنہ طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فوج کا سیاسی کردار ہے اس کو باقاعدہ بڑھا دیا جائے, اور نہ صرف بڑھا دیا جائے بلکہ اس کو آئینی کور بھی دے دیا جائے, اور آئینی کور دے کر
उसको इस तरीके से बनाया जाए कि जिसमें ज्यादातर जो इख्तियारात हैं वो सब के सब फौज के हाथ में ही आ जाएंगे, और चूंकि वो बकौल उस वक्त के आइन के मुताबिक होंगे तो कोई सवाल भी नहीं उठा सकेगा। उन्होंने तो ये भी इंकशाफ किया है कि जी 58(2) भी टाइप उनके पास पावर हो कि यानी जब चाहे वो किसी भी वजीर आजम की छुट्टी भी करा सकते हों, और बाकी भी जो मईशत के मामलात हैं, खारजा पॉलिसी के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उनमें उनका किरदार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अब मालूम नहीं कि क्या वाकई 27वीं तरमीम में कुछ इसी किस्म की चीजें की जा रही हैं, लेकिन ये भी एक खबर बहुत से सहाफी बहरहाल रिपोर्ट कर रहे हैं कि खास तौर पर जो 18वीं तरमीम की बहुत सी चीजें उनको रोल बैक करने की बहरहाल बहुत तैयारी है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो सूबों को 18वीं तरमीम में इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा दिए गए थे, उनके वो इख्तियारात महदूद करके वफाक के पास आ जाएं, या फिर वो फौज के पास आ जाएं, या मतलब उसको बिल्कुल सेंट्रलाइज किया जाए, ना कि उनको वापस सूबों की हद तक तकसीम किया जाए। तो ये बातें अब जो है वो सारी जाहिर है जो इस वक्त की मौजूदा सियासी जमातें हैं हुकूमत में, चाहे वो जैसे भी साजबाज करके बैठी हैं या जैसे भी वो जूते पॉलिश करके बैठी हैं, फॉर्म 47 से लेके बैठी हुई हैं फौज से ही, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो ये समझती हैं कि अब अगर ये चीजें शुरू हो गई तो फिर उसके बाद तो ऐसे इक़्तिदार में रहने का उन्हें भी कोई फायदा नहीं रहेगा, तो फिर वो किस लिए अपनी अवामी हिमायत भी गंवा रहे हैं और साथ में ऐसे इक़्तिदार से चिमटे भी रहे हैं जिसका उन्हें अल्टीमेटली कोई फायदा भी ना हो। तो कहीं ना कहीं उनके कुछ रहनुमाओं के अंदर भी ये बेचैनी और ये सोच जो है अपना शुरू हो चुकी है। तो मुझे ये लगा कि सुहेल वड़ाई साहब का ये जो तीसरा कॉलम है ये बेसिकली उसी की एक पेशबंदी है और उसी की तरफ निजाम को एक इशारा दिखाया जा रहा है। और चंद दिन पहले जो फैसल वावडा साहब का ट्वीट था वो भी बेसिकली इसी मकसद की तरफ एक वाज़ेह वार्निंग थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम जो मुनाफिक सियासतदान है वो सुधर जाएं, वरना उनको भी ठीक ठाक रगड़ा लग जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है अब मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी नहीं है और इन बातों को इंटरप्रेट करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बहरहाल अक्सरियत अगर इस वक्त इमरान खान साहब के पास है तो इसमें फिर अगर आप इस कॉलम को यूं भी देख लें कि इसमें भी उनके लिए भी मैसेज है कि भी आगे सिस्टम तो इसी टाइप का चलेगा, तो आप भी इसी टाइप के सिस्टम के आगे सबने गो रहेंगे तो आपकी भी बचत है, वरना पिछले कॉलम में तो वो ये तक कह चुके हैं कि आप भुट्टो भी बन सकते हैं, जिसके ऊपर आज पीटीआई के बहुत से लोग सीखपा भी हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने धमकी दी है। भाई ये धमकी सुहेल वड़ाई ने नहीं दी, ये धमकी उन्होंने सिर्फ पहुंचाई है, वो तो सिर्फ मैसेंजर है। तो अकलमंद लोग कहते हैं कि डोंट किल द मैसेंजर, तो उन मैसेंजर के ऊपर आपने अटैक कर दिया है और उनके ऊपर बहुत वो बात हो रही है। ठीक है कि उनकी सहाफत की खिदमत के हवाले से जरूर ये बात हो सकती है कि ये किस किस्म की सहाफत हो रही है, लेकिन ये कहना कि जी वो धमकी खुद दे रहे हैं ऐसे कि जैसे वो कोई इमरान खान के दुश्मन है, तो बहरहाल उनकी इमरान खान से क्या दुश्मनी होगी, वो क्यों उन्हें धमकी देंगे। बहरहाल वो एक मैसेंजर है।